أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے انورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار نعمتیں، سہولتیں اور یہ وسائل عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور فلاح عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پچھلی مجلس میں الحمدللہ ہم نے سورہ لقمان شروع کی تھی اور اس کا مختصر تعریف اور تعریف کے ساتھ اس کی جو زمانہ نزول ہے اور اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جب یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. اور جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ سورۃ العنکبوت سے پہلے، یعنی نبوت کے اظہار کے تقریباً 4 سال یا 5 سال، کیونکہ سورہ عنکبوت اور اس کے بعد جو سورہ روم تھی وہ سن نبوی میں ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، تو یہ ان دونوں صورتوں سے پہلے کی ہے. اور حالات و واقعات میں جو اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ہے اس سورہ مبارکہ کے بیک گراؤنڈ میں، وہ نئے نئے مسلمان جو ہو رہے ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ واپس مطلب اسلام سے ہٹانے کے لیے، یا جو لوگ جن تک یہ کلام پہنچتا ہے ان کی اس کلام کی آواز کو مدھم کرنے کے لیے، یا لوگوں کو اس کی طرف راغب ہونے سے بچانے کے لیے مختلف طرح کے جو ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے مشرکین نے. انہوں نے ان میں ایک ہتھ کنڈا جو ہے وہ مختلف طرح کے جو لہو الحدیث ہم نے جو پڑھا تھا پہلے آخری سبق میں، اس میں کہ شعر و شاعری اور ناچ گانے کی محفلیں اور اس طرح کے جتنے معاملات جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے خاص توجہ دی تاکہ لوگوں کو اس کلام سے دور رکھا جائے. لیکن یقیناً اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے تھا تو وہ ناکام ہوا اس میں. بہرحال آج ہم بڑھتے ہیں اگلے آج کے سبق کی طرف. تو اس سے پہلے ہم پچھلی جو آیات تھیں ان کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں. سورہ لقمان کی پہلی 10 آیات، جس میں 11 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں.
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیرتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت والا، غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، یعنی اسی نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جن کو تم دیکھ سکتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھا دو۔ کچھ نہیں، بلکہ یہ تو ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ایک لہو الحدیث جو ہے، ایک ہمارا جو یہ سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے اس میں لہو الحدیث ایک انتہائی اہم نقطہ تھا جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے علاوہ بغیر ستونوں کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، یا آسمانوں کے اندر جتنی یہ مخلوقات ہیں ان کے آپس سے ایک دوسرے کے درمیان کچھ پلرز ہیں، کچھ ستونز ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک مقررہ فاصلے کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرتے نہیں۔ یہ ساری چیزیں آسمان سے زمین کے اوپر نہیں گرتی، تو وہ ستون جو ہے وہ کس طرح سے غیر مرئی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کو ہم ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی اور میتھمیٹیکلی ان ساری چیزوں کو پروف ہم کر سکتے ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی ہمیں بتاتی ہے۔ اور یہ آیت جو ہے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانیوں کے علاوہ اس قرآن کے حق اور سچ ہونے کی بھی ایک دلیل ہے کہ جب یہ آیات نازل ہیں اس وقت تو کوئی اس طرح کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ آسمان جو ہے وہ کسی ستون جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بہرحال آج ہم بڑھتے ہیں آج کے اگلے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 12 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے دی، لقمان کو الحکمہ، حکمت، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، حکمت دی۔ انشکر للہ، یہ کہ تو شکر کر اللہ کا، اور اس حکمت میں ایک بڑی بات یہ بھی بتائی، انشکر للہ، کہ تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ لقمان، ان کے بارے میں مختصر تعارف جو ہے یا مختصر کچھ سمجھنے کی کوشش ہم نے کی تھی۔ لقمان جو ہے وہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری مختلف رائے ہیں، مختلف مفسرین یا مختلف علماء یا اور بھی ماضی کی مختلف شخصیات جو ہیں انہوں نے بھی لقمان کے بارے میں بہت مختلف طرح کی رائے دی ہیں، لیکن اس میں ہمیں جو وہ باتیں جو ہماری نصیحت کی سمجھنے کی ہیں، جن سے جو بیس بنتی ہے ہماری نصیحت کی باتوں کی، اس کو ہم ضرور تھوڑا سا ایک دفعہ مطلب ذکر کرتے ہیں۔ باقی مختلف طرح کی روایات اور مختلف طرح کی کہانیاں اور مختلف طرح کے جو چیزیں ہیں، تو مختلف شخصیات کے بارے میں اس طرح سے معاملہ ہوا ہے، جیسے ذوالقرنین کے بارے میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ ایک دریا کے کنارے ملے ایک اللہ کے بندے کو جس کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، اس کے بارے میں، اصحاب الکہف کے بارے میں، تو بہت ساری ماضی کی ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن ان کے کردار میں، ان کے عمل میں، یا ان کی باتوں میں، یا ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس میں جو کی پوائنٹس ہیں جن سے ہمیں نصیحت اخذ کرنی ہے، ہمیں اس کی طرف اگر فوکس رکھے تو ہم، میرا خیال ہے، اپنے مقصد کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت لقمان کے بارے میں اگر ہم مختصر سا دیکھیں تو ایک تو یہ کہ اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی کی تعریف کی ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں جو قرآن میں ذکر کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی نیک اور صالح بندے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت اور خاص رحمت جو ہے جن کے اوپر فرمائی تھی۔ اسی لیے اکثر جو ہے ان کے ساتھ حضرت بھی لگایا جاتا ہے، حضرت لقمان، ان کی عزت و تکریم کے لیے۔ تو حضرت لقمان جو ہے وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، جو مطلب متفقہ چیزیں ہیں، جن باتوں کے بارے میں اکثر اتفاق پایا جاتا ہے علماء کے درمیان، جو مفسرین کے درمیان، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حبشی النسل تھے، کسی حبشی مطلب قبیلے سے، یا حبشی رنگ نسل کے تھے۔ ان کی جو زمانہ ہے اس میں بھی کافی حد تک اختلاف ہے، کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، کوئی حضرت مطلب قوم عاد کے زمانے میں کوئی ان کو گرتانتا ہے۔ زمانہ نزول، ان کا زمانہ جو ہے، کس زمانے کی وہ شخصیت ہے، اس کے بارے میں بھی کافی اختلاف ہے، لیکن یہ اتفاق ہے، اکثر اتفاق یہ ہے کہ وہ حبشی النسل تھے۔ عربی کے اوپر ان کی اچھی خاصی مہارت تھی، اور مصر اور سوڈان کے اس وقت کے جو علاقے تھے، بارڈرز کے علاقے تھے، سرحدی علاقے، وہاں پر وہ ان کی رہائش تھی، سکونت تھی، اور غلام تھے۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ غلام تھے، اور غلام، ہمیں پتہ ہے کہ پرانے زمانوں میں، آج سے صدیوں پہلے یا ہزاروں سال پہلے، غلاموں کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی، غلاموں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ اور سلوک کیا جاتا تھا، اس کی کیا ان کی معاشرتی حیثیت ہوتی تھی، کیا اس کا معاشی حیثیت ہوتی تھی، کیا معاشرے میں مقام ہوتا تھا، اس کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب ان کے اس مقام کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنی نظر میں رکھیں، اور پھر ہم ان آیات کا جب تذکرہ دیکھیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایسی سچویشن میں، یا ایسی مطلب معاشی اور معاشرتی سٹیٹس میں بھی، اگر کسی نے دل لگا کر یکسوئی کے ساتھ فطرت سلیمہ، جس کا ابھی کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا، فطرت سلیمہ کے تحت جس نے مطلب صحیح فوکس طریقے سے اللہ کو پہچاننے کی، یا اس قدرت کی صحیح جو نشانیاں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی، تو یقیناً وہ توحید بھی پر بھی پہنچ گیا، اور یقیناً وہ ہدایت بھی پا گیا اس دنیا میں بھی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص حکمت اور خاص مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کیا تھا روحانیت کے اعتبار سے، اور جو روحانیت کے اعتبار سے جب خاص مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں رہن سہن ان کا، دنیا میں عبادات، ان کے بات چیت کرنے کا ڈھنگ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ڈھنگ، ان کی ایمانداری، ان کا تقوی، اور ان کی یہ ساری چیزیں جو پریکٹیکلی بھی آتی ہیں، جو ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن جو ہے وہ تو روحانی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اس کے اندر کی کیفیات ہے، لیکن اس کی ظاہری جو کیفیات ہیں وہ بھی ایک اعلیٰ پائے کی یا اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بھی ان کو ایک خاص عزت اور ایک خاص مقام جو ہے وہ حاصل رہتا ہے، اور خاص انداز ہوتا ہے ان کا معاشرے میں جینے کا، وہ ہم اس کا ایک اندازہ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے جیسے کہ حضرت لقمان کے بارے میں جیسا کہ یہ بتایا کہ ان کے مجلے، اس سے پہلے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ ان کے قول، ان کے مجلے، یا ان کے کلام کے مجموعے، یا ان کی باتیں جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں، مطلب ان کے مقالات کی شکل میں، یا مطلب کچھ میگزینز، رسالہ جیسے ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں، اس طرح کی شکلوں میں مختلف طرح سے لوگوں میں موجود تھا، مختلف قوموں کے اندر موجود تھا، اور اسی طرح سے عرب میں بھی وہ خاصی ان کے اہمیت دی جاتی تھی ان کے کلام کو، یا ان کے
ان کے اقوال کو. تو اسی طرح کے ایک واقعہ جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال پہلے ایک ایک مطلب مدینہ سے ایک شخص جس کا نام جو ہے وہ سوید بن صامت ذکر کیا جاتا ہے. سوید بن صامت وہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال پہلے وہ مکہ میں وہ شخص آیا. وہ یہ شخص آئے تو وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ سب کو مطلب ان کے جتنے حاجی یا جتنے مسافر آتے تھے مکہ میں تو ان کے کیمپس میں جا کر ان کو اسلام کی تعلیم یا اس کی دعوت دیتے تھے. تو یہ سوید بن سامت جو ہے اس تک بھی ان کی بات پہنچی. اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس بھی ایک کلام ہے جو بہت اچھا ہے. تو میرے پاس بھی اسی طرح کا ایک کلام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کون سا کلام ہے. وہ ان سے پوچھا استفسار جب کیا تو اس نے کہا کہ مجلہ لقمان لقمان کا ایک مجلہ یا میگزین یا کچھ اس کی اس کی بکلیٹ کوئی کہہ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمائش کی کہ مجھے سناؤ ذرا کہ کیا ہے اس کلام میں. تو اس سوید بن سامت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سنایا اس میں سے پڑھ کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس ایک کلام ہے جو اس سے بھی اچھا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی یا قرآن مجید سنایا اسے. تو پھر وہ سوید بن سامت جو ہے وہ مان گیا اور خود اس نے شہادت دی کہ ہاں یہ کلام جو ہے یہ واقعی بہت اچھا ہے اور بہت پر اثر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ سوید بن سامت جو ہے وہ اسلام بھی قبول کر لیا تھا اس نے یا کچھ ہی عرصے بعد مدینہ میں جب واپس گیا تو اس کی موت بھی ہوگی. بہرحال ایک واقعہ جو اس طرح کا کوٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے حضرت لقمان کی حکمت یہاں پر اس آیت میں جو ہم نے دیکھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً کہ حکمت عطا کی. حکمت جو ہے حکمت میں ایک سمجھنے کی بات تو یہ ہے جس کو حکمت اور دانائی بھی کہتے ہیں. دانائی اور دور اندیشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور دانائی اور دور اندیشی جو ہے وہ علم کے مرہون منت نہیں ہے. وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک ایک ایکسٹرا سکل ہے یا ایک ایسی خوبی ہے کسی انسان میں جس کے ذریعے سے وہ انسان جو ہے وہ کسی واقعے کے بارے میں یا کسی خاص اینگل کے اوپر کسی خاص مقصد کے اوپر یا کسی خاص موضوع میں وہ بڑی گہرائی کے ساتھ باریک بینی کے ساتھ وہ اس کا جائزہ لے کر مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے یا آئندہ آنے والے حالات کیا یا اس کو کیا رد عمل کرنا چاہیے کیسا اس کو مطلب بیہیویئر رکھنا چاہیے یا کیا کیا کردار ہونا چاہیے. اس طرح کی ساری چیزیں بڑی باریک بینی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ مطلب سوچتا ہے ان کو دیکھتا ہے. مطلب آگے کے آنے والے وقت کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کے اوپر پھر بات کرتا ہے. جو یہ حکمت اور دانائی جو ہے در حقیقت یہ اس کی ایک خاص پہلو ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کسی مدرسے سے یونیورسٹی سے کسی بڑے انسٹیٹیوٹ سے عالم و فاضل اور بڑا پی ایچ ڈی کی ہو تو پھر ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص عطا ہوتی ہے کسی انسان کے اوپر کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے بالکل پڑھے لکھے نہ ہو لیکن جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے یا کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے یا کچھ معاملہ جو ہے ان کے سامنے زیر غور آتا ہے تو وہ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس حالات و واقعات کے مطابق فور کاسٹ کرتے ہیں یا مطلب بڑی دور اندیشی کے ساتھ اس کو غور و فکر کر کے اس کے مطابق پھر وہ اس واقعے کو اس معاملے کو دیکھتے ہیں. تو یہ سمجھ اور یہ عقل اور یہ دانائی اور حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور ان کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ اکثر کوٹ کیا جاتا ہے حضرت لقمان کے بارے میں کہ کیونکہ وہ غلام تھے تو ان کے مالک نے ایک دفعہ ان کو ایک بکری دی اور بکری دے کر ان سے کہا کہ اس بکری کو ذبح کرو اور اس کے جو 2 بہترین حصے ہیں وہ مجھے نکال کے لا کر دو. تو انہوں نے وہ بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان جو ہے وہ نکال کر اپنے مالک کو پیش کر دی. کچھ دنوں کے بعد مالک نے دوبارہ ان کو ایک بکری دی اور پھر کہا کہ اب اس میں سے اس کو ذبح کر کے اس کے جو بدترین حصے ہیں
جو برے ترین یا بدترین حصے ہیں وہ نکال کر لاؤ۔ تو حضرت لقمان نے دوبارہ ویسے ہی کیا، اور دوبارہ سے دل اور زبان جو ہے وہ لا کر مالک کو پیش کر دی۔ مالک جو ہے وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ کیا، پہلے میں نے کہا تھا کہ بہترین حصے لاؤ تو پھر بھی تم یہ دل اور زبان لائے تھے، اور اب کہا جب کہ بدترین حصے لاؤ تو پھر دوبارہ دل اور زبان ہی لے آیا۔ تو پھر اس پر حضرت لقمان نے کہا کہ دل اور زبان یہ دو چیزیں ایسی ہیں کسی بھی مطلب جاندار کے جسم میں یا انسان کے جسم میں، کہ اگر یہ صحیح ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر ان میں پھر بگاڑ آ جائے تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ایک واقعہ جو اکثر جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے یا اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے، یہ حضرت لقمان سے منسوب ہے، اور اس میں ان کی حکمت کی ایک تھوڑی سی نشانی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ چیزوں کو سوچتے تھے، کس طرح سے وہ باتوں کو سوچتے تھے، اور کس طرح سے پھر وہ پھر دوسروں کے اوپر اپنا جو حکمت یا جو اللہ تعالیٰ کی جو خاص عطا ہے وہ دوسروں کو کس طرح سے وہ ذکر کرتے تھے۔ اور یہی حکمت جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو آگے نصیحت کی، جس کا ہمیں اگلی آیات میں ملے گا۔ بہرحال حضرت لقمان کے بارے میں کچھ مزید جو پوائنٹس ہیں جو ہمیں ضروری تھے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور خاص کر ہمیں کمپیریٹیو موڈ میں دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی اگر کوشش کریں تو یقیناً بہت ساری نصیحت کی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے، یا چھوٹی چھوٹی آیات میں چھپی بہت گہری گہری باتیں ہوتی ہیں، لیکن صرف تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم ان کو انفولڈ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، بے شک ہم نے بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، الحکمہ انشکر للہ، تاکہ یہ کہ تو شکر کر اللہ کا۔ اب یہ حکمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، دو چیزیں یہاں پر، انشکر للہ، اس کے دو مطلب جو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ لقمان جو ہے وہ شکر ادا کرے اللہ کا، اس کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان حکمت کی بڑی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی لقمان کو، ان میں سے ایک بڑی جو بات تھی، ان میں سے ایک جو پوائنٹ اس کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایمان اور عمل سے آگے کی بات ہے، کہ جب ایک انسان جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا عام طور پر یہی ہوتا ہے، کسی نے کوئی گفٹ دیا ہے یا کوئی احسان کیا ہے کسی کے اوپر، تو اس احسان کو اس نے قبول کیا، اس گفٹ کو یا اس تحفے کو اس نے قبول کر کے اس تحفے کے سے فائدہ اٹھایا، یا تحفے کو اس نے استعمال کیا یا اس کو فائدہ اٹھایا، اور اس کے بدلے میں جو تحفہ دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کا وہ مشکور ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے عطا کی ہیں، وہ نعمتیں ہر طرح کی ہیں، روحانی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم عطا کیا وہ بھی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے جتنے دوسرے وسائل اور دوسری جتنے رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کو استعمال کر کے پھر اللہ کی طرف عاجزی جو ہے کرنا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا، اللہ کی طرف عاجز ہو جانا، یہ در حقیقت شکر کی بہترین قسم ہے یا بہترین چیز ہے، اور یہی طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ باقی خالی قولی طور پر الفاظ ادا کر دینا شکریہ کہ یا الحمدللہ کہہ دینا، یہ شکر ادا کرنے کا حق نہیں ہے، نہ ہی صرف الفاظ سے شکر ادا بھی نہیں ہوتا۔ تو شکر جو ہے ایکچولی پریکٹیکل ریٹرن ہے اس نعمت کا یا اس گفٹ کا جو کوئی آپ کو کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، اور انہوں نے اس حکمت میں سب سے بڑی جو چیز دیکھی وہ تھے کہ اللہ کا شکر جو ہے وہ کیسے ادا کیا جائے، یا اللہ کے شکر گزار بندے ہوئے اس حکمت کے نتیجے میں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ شکر ادا کرے، اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن یشکر، اب شکر کے بارے میں، وَمَن یشکر، جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ اب شکر کے بارے میں تو ہم نے مختصر سمجھنے کی کوشش کی، یقیناً اور بھی بہت ساری اور بہت ہی مطلب ڈیٹیل لمبی تفصیل جو ہے اس کی نکلتی ہے، اور بہت سارے مختلف پہلوؤں کی طرف نکلتی ہے، لیکن اس کی بیسک جو ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، تو شکر در حقیقت ہوتا کیا ہے۔ تو شکر کے بارے میں پہلے کئی دفعہ آیات گزری ہیں،
ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بھی آیت گزری تھی کہ جس کسی نے کوئی اچھا عمل کیا تو وہ اپنے ہی لیے کیا، اور جس کسی نے کوئی برا عمل کیا، کوئی برائی کی یا گناہ کمایا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے کیا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا فائدہ یا نقصان جو ہے وہ اس کی انسان کی اپنی ہی شخصیت یا اپنی ہی ذات کو ہوگا۔ تو اسی طرح سے شکر کے بارے میں بھی ہے، شکر کیونکہ پریکٹیکل ریٹرن ہے، جو بھی کوشش ہے ایک ریٹرن کرنے کی احسان کرنے والے کے اوپر، کہ اللہ کا شکر جو ہے وہ اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جس نے شکر ادا کیا یا جو شکر ادا کرتا ہے تو بے شک وہ شکر تو اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے، یعنی اس شکر کا فائدہ بھی اس کے اپنے ہی نفس کو ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، وہ جو نا انکار کر دیتا ہے شکر ادا کرنے کا یا نا شکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو عطا کی ان کا شکر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے شکر ادا کرنے کا حق ہے، بلکہ اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی ہٹ درمی کرتا ہے۔ تو جس نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بہت ہی بے پرواہ ہے اور تعریف والا ہے۔ یعنی جس نے ناشکری کی اس نے بھی در حقیقت اپنے لیے ہی ناشکری کی، کہ اس کا جو اس کا اس کا جو انجام ہے وہ اس کی ناشکری یا اس کے کفر کے مطابق اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کوئی جتنا مرضی متقی اور پرہیزگار بن جائے ساری کی ساری روئے زمین کے انسان، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے اگر مشرک بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اور اس کی بڑائی جو ہے اس میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تو ان چیزوں سے بے پرواہ ہے اور حمید بھی ہے اللہ تعالیٰ، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ تعریف کیا گیا ہے، وہ تعریف ہی کے لائق ہے۔ تو جس نے شکر کیا وہ بھی اس کے اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اور جس نے ناشکری کی وہ بھی اپنے ہی نفس کے اوپر اس کا وہ نقصان جو ہے وہ بھگتے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے لبنہ ہی، اپنے بیٹے سے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، اس میں سے کچھ نصیحت جو ہے وہ اس آیت میں آئے گی، آیت نمبر 13 میں۔ اس کے بعد 2 آیات جو ہیں اگلی 14 اور 15 نمبر آیتیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ بھی بڑی اہم اس میں باتیں ہیں۔ اور پھر اس کے آگے پھر کچھ آیات جو ہیں واپس حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ ذکر ہوں گی۔ اور ان نصیحتوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا غلام شخص جو کہ حبشی النسل تھا، اس وقت اس کے پاس کچھ اس طرح سے نبوت کی یا اس وقت کوئی نبی کی تعلیم بھی اس طرح سے براہ راست اس کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان کے پاس کوئی کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی تھی، لیکن دوسرے علماء جو ہیں وہ اس میٹر پر خاموش تھے۔ لیکن کچھ علماء کی جو مطلب بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے یا قوم عاد کے زمانے میں یا اس طرح سے، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی کی تعلیم یا کوئی نبی کی اس وقت کی کوئی رہنمائی جو ہے وہ ہو موجود وہاں پر، واللہ عالم۔ لیکن اس حضرت لقمان نہ تو خود نبی تھے، نہ کسی نبی کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کا واسطہ تھا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی تعلیم پہنچی ہوگی، لیکن وہ اپنے حالات و واقعات میں اگر دیکھیں کہ ایک غلام کے حالات جو ہوتے ہیں ان کو اگر اپنی نظر میں رکھیں تو اس غلامی کے عالم میں بھی انہوں نے کس قدر حکمت جو ہے وہ حاصل کی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے ساتھ رہی۔ یہ بڑی اہم ہے ہمارے لیے سوچنے کی بات یہاں پر۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یعنی لقمان اسے نصیحت کر رہا تھا، یہ نصیحت کر رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی موت کے وقت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ تو شرک کر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ حضرت لقمان نے سب سے جو بڑی اور سب سے جو مین نصیحت کی اپنے بیٹے کو وہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب حضرت لقمان کا اپنا عمل جو ہے اس کا یہاں پر ہمیں جھلک یہ ملی کہ انشکر للہ، کہ وہ خود جو پریکٹیکلی عمل جو کرتے تھے اس میں شکر اللہ کا ادا کرنا جو ہے وہ ان کی ایک بڑی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت تھی۔ اور جب نصیحت کی بات آئی
تو سب سے قریبی جو اولاد ہوتی ہے ایک انسان کی، جس کے لیے وہ سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے اپنے بعد کہ وہ کس طرح سے بہے گی اور کیسے ان کے حالات و واقعات ہوں گے، تو اس کے لیے وہ جب فکر کرتا ہے تو اس کو پھر وہ عطا بھی کرتا ہے اور اس کو نصیحت بھی کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے بڑی نصیحت کی، پہلی نصیحت وہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کیونکہ شرک جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو براہ راست یا بلا واسطہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ عظیم یا بہت بڑا گناہ ہے، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے یا ظلم ہے، ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہمیں پتہ ہے کہ ایک اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کا اس کو حق جو ہے اس کو حق جو ہے اس کا نہ پہنچانا، یا کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اس کے حق سے محروم کر دینا، یہ ظلم ہے۔ در حقیقت انسان اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے، در حقیقت یہ ظلم جو ہے انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں جتنی مرضی وہ نیک عمل کر لے، جتنا مرضی وہ حسن اخلاق کا پیکر بن جائے، جتنا مرضی وہ دنیا میں اچھے کام کر لیے اور جتنا مرضی اس نے دنیا میں اچھا عمل کیے، لیکن اگر اس نے شرک کا چھوٹا سا مادہ بھی اس میں ہے، یا شرک اس نے کسی بھی قسم کا کیا، تو وہ سارا کا سارا جو جتنے عمل ہیں اس دنیا کے، وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے، اور آخرت میں صرف اور صرف ایک ہی واحد جو ٹھکانہ ہوگا اس کا وہ جہنم ہوگا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں شرک سے بچنا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، شرک سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا، اور شرک سے رہنے کی نصیحت کرنا اپنی اولاد کو، یہ بہت بڑی ایک نصیحت ہے جو ہمیں اس آیت سے بھی سمجھ لگتی ہے، اور قرآن مجید کی دوسری آیات جو ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور حضرت لقمان نے بھی سب سے جو بڑی نصیحت اپنے بیٹے کی وہ یہی تھی کہ شرک سے بچانا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جیسا کہ کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ قیامت کے جب احوال یا قیامت کا جب معاملہ شروع ہوگا، تو اس کی جو چیک لسٹ ہے، یا دو سب سے بڑے جو گروپنگ ہوگی، اس میں سے ایک گروپ وہ یہی ہوگی کہ ایک موحد ہوں گے جو اللہ کو ایک ماننے والے، اور اللہ کے ساتھ مطلب توحید جو ہے اس کا شہادت دینے والے، اور دوسرا گروپ جو ہے بڑا، وہ ہوگا مشرک لوگوں کا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو یا دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرایا۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ایک انسان جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر۔ تو شرک سے بچنے کی نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اب یہ آگے تو آیت نمبر 14 اور 15 جو ہے، یہ کچھ کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لقمان کی باتیں ہوں یہ، لیکن زیادہ تر گمان یہی ہے، یا زیادہ تر جو اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی طرف سے، یعنی یہ حضرت لقمان سے منسوب نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ ہے کہ ہم نے وصیت کی انسان کو، اللہ نے انسان کی وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اب یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے، اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں آئے گا، لیکن حالات و واقعات جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت کے مطابق اگر ہم دیکھیں اس کو، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے والدین کو کہہ لو کہ ان کی مرضی کے خلاف بھی اس طرف آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اسلام کی طرف آئے، اسلام قبول کیا، تو ان کو ریزسٹنس ملتی تھی ان کے اپنے جو عزیزی رشتہ دار ہیں یا دوست، یار دوست ہیں، اس میں والدین سے بھی ان کو بہت ریزسٹنس جو اکثر ملتی تھی۔ جیسا کہ ایک صحابی، ایک جیت صحابی کے بارے میں کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کے سلسلے میں پڑھا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ جو ہے اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا نہیں، میں نہ تو کچھ کھاؤں پیوں گی، اور میں دھوپ میں ہی کھڑی رہوں گی۔ لیکن کیونکہ واضح احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے کہ والدین بھی اگر کہیں کہ تو مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر یا شرک کر، تو ان کے شرک کے معاملے میں والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ تو پھر وہ صحابی جو ہے، مجھے ان کا نام اس وقت اچانک ذہن سے نکل گیا، تو وہ پھر مطلب زبردستی اپنی والدہ کو مطلب کھانا کھلاتے تھے، اور زبردستی وہ ان کو دھوپ سے ہٹاتے تھے، لیکن
ایمان کو چھوڑنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، گوارا نہیں تھا، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ شرک کو چھوڑ کر باقی والدین کی اطاعت جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، اور اکثر جو ہے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ وضاحت کر رکھی ہے کہ شرک کے معاملے میں یا شرک کی جو ان کی جو کوشش ہے، مجاہدہ اگر کریں کہ تم شرک کرو اللہ کے سوا، اس سے بچ کے رہنا ہے، اس بات کو اپنے والدین کی نہیں ماننا، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ لازم ہے، یہ جب تک وہ ہے۔ تو یہی بات کی صرف یہاں پر دوبارہ اشارہ ہے کہ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب والدین میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کہ سب سے زیادہ محنت ویسے تو دونوں ہے، ایک اگر مطلب اسلامک قوانین کے مطابق دیکھا جائے تو دونوں کو برابر درجے ہونے چاہیے حسن سلوک کے بارے میں، یا ان کے ساتھ معاملات جو ہیں کس طرح سے نپٹانے ہیں، لیکن جو اولاد کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے، گو کہ وہ بھی ایکول تصور ہو سکتے ہیں، لیکن مشقت اور اذیتیں اور جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے وہ اولاد کے لیے وہ زیادہ ماں ہی کرتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ماں کا تذکرہ ہوا کہ حملت کہ اٹھائے رکھتی ہے اس کی ماں جو ہے وہ اٹھائے رکھتی ہے اسے، یعنی حمل کے دوران وہن علی وہن، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، یعنی حمل جب ٹھہرتا ہے تو اس کو بہت ساری کمزوریاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اس کے بہت ساری تکلیفیں اور آزمائشیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو عام روٹین میں نہیں ہوتی وہ اس کو کرنی پڑتی ہیں، اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جسمانی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ مطلب اس کو کافی تکلیف اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں کافی حد تک ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ایک ماں جو ہے وہ مطلب تکلیف اور صبر اور برداشت کرتی ہے یہ سارے اس مرحلے کو، تو اٹھائے رکھتی ہے۔ اس کی ماں کمزوری کے اس کی ماں نے اٹھائے رکھا اسے، یعنی اس اولاد کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جو ہے اس کے باوجود اسے اٹھائے رکھا حمل کے دوران، وہ فصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے فی عامین، 2 سالوں میں۔ 2 سالوں میں اس میں ایک تو علماء جو ہے رضاعت کا تذکرہ کرتے ہیں، 2 سال رضاعت ہے، وہ خیر ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر اگر کنٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ماں جو ہے وہ پہلے حمل جو ہے 9 مہینے کا تقریباً اس میں کس قدر تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی 2 سال تک اس کے دودھ چھڑانے کی عمر تک وہ اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جس کو وہ کیئر کرنی پڑتی ہے، ایون کہ اپنی خوراک کی اس کو کیئر کرنی پڑتی ہے، کہ وہ جب اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اگر وہ خوراک میں کوئی اونچ نیچ کرے گی تو اس کا اثر جو ہے وہ دودھ پر پڑتا ہے، اور وہ اس سے اس بچے کی صحت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو لہذا 2 سال کی عمر تک جب تک وہ بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، وہ ماں جو ہے وہ حمل کے پہلے دن سے 2 سال تک وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ تکلیف یا مصیبت جو ہے وہ اپنی اس کی اپنی جان کے اوپر پڑی رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔ اور بھی بہت سارے ہے کہ وہ بچہ جب تک وہ مطلب اس کی گود میں ہے تو اس کے لیے کوئی آنا جانا ہے تو بچے کو بغیر آ جا نہیں سکتی، اس کی خوراک کے بارے میں، اس کے باقی دیگر معاملات کے بارے میں جتنا ماں جو ہے وہ سفر کرتی ہے اور جو خیال رکھتی ہے وہ دوسرا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو یہ 2 سال تک ماں جو ہے وہ کس قدر اپنی اولاد کے لیے تکلیف نے، اور یہ ایک بچے کے لیے، ہر بچے کے لیے اتنی تکلیف جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، تو یہ اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ کوئی چھوٹی اس کی کوشش نہیں ہے یا چھوٹی تکلیف نہیں ہے جو ماں برداشت کرتی ہے۔ بہرحال اس کی ماں نے اس کی کمزوری پر کمزوری کے باوجود اس کو اٹھائے رکھا حمل میں، اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، 2 سالوں کے بعد دودھ چھڑانا، انشکر لی، وہ والدی کا، اور یہ شکر اس پر، یہ اسے اٹھائے رکھا یعنی اس بچے پر یا اس شخص پر ہے جس کو جس کے ساتھ یہ کلام کیا جاتا ہے، تو یہ احسان اس کے والدین کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے کہ انشکر لی، کہ تو میرا شکر ادا کر، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے،
ववालिदै का, और उसके बाद अपने वालिदैन का। अल्लाह का शुक्र जो है वो ज्यादा या पहले वो भी अदा करना इसलिए भी जरूरी है कि ये जितनी जिंदगी है वो अल्लाह ताला ने अता की, इस जिंदगी की हिफाजत जो है वो भी अल्लाह ताला ने की। वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, वो वालिदैन के बस की भी बात नहीं है। तो जिंदगी की हिफाजत और जितनी सेहत और तवानाई और तंदुरुस्ती जो है वो सारी अल्लाह ताला ने अता की। और ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा जो है वो अच्छी खुराक खाएगा तो वो सेहत और तंदुरुस्ती का हामिल हो जाएगा। ये सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो कम और मतलब हल्की खुराक खाकर भी अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। तो उसकी उसकी जिंदगी, उसकी सेहत, उसकी तंदुरुस्ती और उसके पास जो भी इस तरह की नेमतें हैं वो सब अल्लाह ताला की अता करता है। तो सबसे पहले शुक्र जो है वो अल्लाह ताला का अदा करो, अनिश्कुर ली, ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करे। और फिर वालिदै का, और फिर उसके बाद अपने वालदैन का। अपने वालदैन, उसमें भी खासकर माँ का जिक्र हुआ, लेकिन वालदैन का शुक्र कि दोनों ने किस तरह से मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, जवान किया, तुम्हें तुम्हारी सारी जरूरियात जो है वो पूरी की, और तुम्हारे सारे मामलात जो है उनकी देखभाल की। तो लिहाजा मेरे शुक्र के बाद फिर अपने वालदैन का शुक्र भी अदा करना है। और फिर ये याद रखो कि इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ तुम सबका लौटना है। अब तुम जिंदगी किस तरह से भी गुजारते हो, खासकर वालिदैन का, क्योंकि आगे भी वालिदैन का जिक्र है। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, और वालिदैन के साथ जो इसी आयत के शुरू में जो है वफ़स्सैनल इंसान बिवालिदैहि, के इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की। कि ये हुस्न सलूक वालिदैन के साथ, इसमें अगर तुमने कोई डंडी मारी, वैसे तो हर अमल के बारे में है, लेकिन वालिदैन का क्योंकि जिक्र हो रहा है कि तुम ये याद रखो कि तुम अल्टीमेटली हमारी ही तरफ या मेरी ही तरफ, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाओगे। और वहां पर तुम्हें सब हिसाब किताब देना होगा कि तुमने अपने वालिदैन के साथ क्या मामलात किए, या उनके वो एहसान का बदला तुमने कैसे उनको अदा किया दुनिया में। वो इन जाहदा का, और अगर वो दोनों जोर दें तुझ पर, तेरे ऊपर, मुजाहिदा, जाहिदा कोशिश करने का, मुजाहिदा करना, जिहाद, कोशिश। अगर वो दोनों जो है वो तुझ पर जोर दें, तेरे ऊपर वो मुजाहिदा करें, तेरे ऊपर वो अपनी मुशक्कत करें, इस बात पर कायल करने के लिए कि अला अन तुशरिक भी, कि तू, इस पर कि तू शरीक ठहराए मेरे साथ, मा लैसा लका बिही मिन इल्म, माँ लैसा लका बिही इल्म, कि उसे शरीक ठहराए कि तू उसको, उसके बारे में तेरे पास कोई इल्म नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी जात जिसके बारे में तेरे पास कोई इल्म नहीं, उसको मेरे साथ शरीक ठहराने के लिए अगर वो दोनों तेरे ऊपर जोर भी लगाएं तो फिर भी, फला तुतइमुहा, तुम उसकी, तो तुम उन दोनों की इताअत ना करो, उन दोनों की इताअत ना करो। यानी वालिदैन अगर शिरक करने की तरफ भी मुजाहिदा करें या कोशिश करें अपनी औलाद के लिए, तो उस सूरत में उनका ये वाला हुक्म नहीं मानना कि शिरक किया जाए अल्लाह के साथ। वसाहिबुहुमा, और सलूक कर उन दोनों के साथ, फिर दुनिया में मारूफन, अच्छे तरीके से। और इसके बावजूद वो अगर वो शिरक की तरफ तुम्हें रागब भी करते हैं तो शिरक की बात नहीं मानती, उनका ये कहना नहीं मानना। लेकिन उन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी उनके साथ सलूक जो है वो बुरा शुरू कर देना है कि वो तो मुशरिक है और मुझे भी शिर्क की तालीम देते हैं। बल्कि उनके साथ उसके बावजूद वो साहिब हुमा के सलूक कर उन दोनों के साथ, फिर दुनिया में मारूफन, अच्छे तरीके से उन दोनों के साथ सलूक करना है, वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से। ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी नसीहत थी जब ये आयत नाज़िल हो रही थी, क्योंकि अभी बैकग्राउंड में हमने देखा कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की एक अहमियत ये भी है कि जब बच्चे जो हैं वो इस्लाम की तरफ रागब होते हैं, तो वालिदैन जो है वो उनको अगर वापस लाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि कोई 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 शख्स जो है या कोई फर्द जो है वो अपने वालिदैन से पीछा छुड़ाए कि तुम छोड़ो, तुम तो शिरक करते हो, मैं तो बस मुआहद हो गया हूँ, मैं तो अपने अल्लाह की तरफ ही पलट जाऊंगा। और इस तरह से कोई इस तरह से सलूक ना करे अपने वालिदैन के साथ, हुस्न सलूक। ये क्योंकि वालिदैन जो है अपने बच्चों के जज्बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जिस तरह बच्चा जो है वालिदैन के मरहून मिन्नत रहा है, या जब बच्चा जो है उसको वालिदैन का शुक्र और उनका उनका हक अदा करने का, एहसान का वो करना है, उसी तरह से वालिदैन जो है वो भी अपने बच्चे को जज्बात को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। वो उसकी नेचर को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। तो लिहाजा बच्चों की बातें जो है वो वालिदैन के ऊपर भी असर छोड़ती हैं। बाकी जो माशरे के अफराद हैं उनके ऊपर भी असर होता है, लेकिन वालिदैन के ऊपर खास कर कि वो उसके जज्बात को बहुत
مطلب جلدی سمجھ جاتے ہیں، بخوبی سمجھتے ہیں، اور بخوبی اس کا ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو لہذا والدین کے ساتھ، اور ویسے بھی اوور آل ایک کنسپٹ بھی وہاں پر، کہ جو اسلام میں جاتا ہے اس طرح سے اس کا رویہ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کے کنسپٹ بھی جائے، یا اس طرح سے مطلب رویے کی بجائے کوئی اس طرح کا رویہ جس میں اسلام کا ایک مثبت پہلو جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر سامنے ہے، کہ دیکھو اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے والدین اس کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جبر بھی کریں، مشقت بھی کریں، یا اس طرح سے بلیک میل بھی کریں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی صحت کا، ان کے دوسرے معاملات کا وہ خیال کرتا ہے، ان کی باتیں مانتا ہے. شرک جو ہے کیونکہ روحانی تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن دوسرے معاملات میں اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے دنیا میں حسن سلوک کرنا ہے، یہ لازم حصہ ہے. ہر لحاظ سے اس میں بہت سارے فائدے جو ہے اس دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے تو فائدے بہت سارے یقیناً ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اگر تمہیں وہ شرک کی طرف راغب کریں تو ان کا یہ کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے حسن سلوک کرتے رہنا ہے. وقت ابھی سبیلا، اور تو پیروی کر راستے کی، من اس شخص کے راستے کی، انابا الیہ جو میری طرف رجوع کرے، جو میری طرف رجوع کرنے والا شخص ہے تو اس کی پیروی کر. یعنی روحانیت کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں تو اس شخص کی پیروی کر، تو والدین کی پیروی نہیں کرنی جس میں وہ شرک کا کہتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنی ہے جو میرے رستے کی طرف یا میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. اس میں سب سے بڑی شخصیت تو عظیم ترین شخصیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بعد پھر ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو ہے، اور دوسرے علماء، اور جو دین کی تبلیغ کرنے والے، یہ سارے قسم کے لوگ جو وہ آ جاتے ہیں جو اللہ کے راستے کی طرف چل رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرتے ہیں یا نصیحت کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی پیروی روحانی اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے کرنی ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. ہاں، تم یہ دوبارہ سے یاد دہانی کہ یہ یاد رکھو کہ ثم الی مرجعکم، تم سب کا لوٹنا جو ہے وہ میری ہی طرف ہے. فانبئکم، تو میں خبر دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو تم تھے عمل کرتے، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا. یعنی جو تم دنیا میں کر رہے ہو وہ سارا کچھ میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب تم لوٹ کر آؤ گے تو وہ میں سارا تمہارے سامنے کھول کے رکھ دوں گا. تو لہٰذا آج دنیا میں تم کیئرفل رہ جاؤ اپنے والدین کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں. یہ دونوں چیزیں جو ہے پچھلی آیت میں کور ہوتی ہیں، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بھی بچا کر رکھنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو خبر دے گا تو وہ نتیجہ جو کہہ لیں یا رزلٹ کارڈ اللہ تعالیٰ جب دے گا تو رزلٹ کارڈ جو ہے اس میں پاسنگ سکور کم از کم ضرور ہوں، بلکہ A+ سکور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل و کرم ہوگا. تو دنیا میں جو کوشش کرنی ہے اپنے دین کی حفاظت کرنے کی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اس کا خاص اہتمام جو ہے وہ ہمیں ان 2 آیات میں ملتا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے. اب دوبارہ سے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہ اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تکو، اگر ہو، مسکال حبہ، کسی دانے کے برابر، بے شک کوئی بھی چیز چاہے کسی دانے کے برابر ہو، من ہر دلن، رائی سے، رائی کے کسی دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو. یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام. اس کے دونوں پہلو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں تھوڑا سا. یا بنیا انہا ان تکو مسکال حبۃ من ہردل، کہ بے شک اگر ہو کسی دانے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو جائے کسی چٹان میں. کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے. رائی کا دانہ ہمیں پتا ہے کہ بہت ہی چھوٹا ایک دانہ ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے عام طور پر یا ذرہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، بڑ ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز. یا رائی کے دانے کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ رائی کا دانہ جو ہے وہ بالکل ہی اپنے والیوم اور حجم میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، بالکل ہی چھوٹا، ریت کے ذرے کی طرح. تو اس کے بارے میں کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر ہو، اور وہ رائے کے دانے کے برابر جو چیز ہے، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو کسی چٹان میں.
پہاڑی علاقوں میں جب جائیں وہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، اور ان چٹانوں کے درمیان میں جو چھوٹے اور تنگ و تاریک جو ہے وہ دراڑیں ہوتی ہیں یا درزیں ہوتی ہیں، یا ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، اور اس تنگ باریک جو مطلب دراڑ ہے یا جو فاصلہ ہے ان کا، وہ کونے کھدرے جو ہیں، ان میں کہیں وہ رائی کا دانہ جو ہے بے شک وہ وہاں پر وہ گرا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں چھویا، زمین کی جو چٹانیں ہیں، چٹانوں کی دردوں کے اندر، یا چٹانوں کے جو ان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، جو باریک اور تنگ اور اندھیرا، بے شک اس میں وہ رائی کا دانہ پڑا ہو، یا بے شک آسمان کی وسطوں میں کہیں کھو گیا ہو وہ دانہ، کہیں پڑا ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں پر بھی، مٹی میں کہیں پڑا ہوا ہے، زمین پر کہیں بھی پڑا ہوا ہے، یا اتی بہ اللہ، تو اللہ لے آئے گا اس کو۔ اللہ کی نظر سے وہ رائی کا دانہ نہیں چھپتا، اللہ اس کو لے آئے گا، یا اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف خبیر، بہت باریک بین ہے اور خوب خبردار ہے، یعنی بہت باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ مثال حضرت لقمان نے دی رائی کے دانے کی۔ رائی کے دانہ جو ہے ظاہری اعتبار سے اتنا خفیف اور اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کہیں پر بھی چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہے عمل کے ساتھ، کہ تمہارا عمل جو ہے وہ جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا اور جتنا بھی خفیف سے خفیف ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے آئے گا، یا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، یا اس کو ضرور تمہارے اوپر واپس ذکر کر دے گا، بیان کر دے گا، جیسے کہ ابھی پچھلی آیت میں پڑھا، وَأُنَبِّئُكُم، میں خبر دوں گا تمہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی خبر ضرور کر دے گا۔ تمہارا عمل جو ہے چاہے جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا، جتنا بھی مطلب خفیف سے خفیف ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنا بھی چھوٹے سا چھوٹا کسی، کوئی چھوٹی سے چھوٹا مطلب چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے، اس کو بھی یہ سوچ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ تو بالکل چھوٹی سی ہے، اور اسی طرح سے کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے، اس کو بھی یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹی سی برائی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کو یہ سوچ کر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کو بھی ظاہر کر دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ تو جو چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہے اور چھوٹے سے چھوٹا شر اور برائی کا کام ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح کر کے رکھ دے گا، اور اس کے مطابق اس کا بھی وہ اجر جو ہے وہ ملے گا، بدلہ ملے گا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو نامہ اعمال میں جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، کوئی ذرہ برابر بھی عمل جو ہے وہ مس نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ حضرت لقمان کی ایک دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ اس کی اپنے بیٹے کو، کہ دیکھو اپنی نیکی جو ہے وہ ہمیشہ رکھنی ہے، اور کسی نیکی کو چھوٹا جان کر چھوڑنا نہیں ہے، اور کسی برائی کو چھوٹا جان کر کرنا نہیں ہے، کہ ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور زمین کی چٹانوں میں کہیں چھپی ہو، یا زمین کے تہوں میں چھپی ہو، یا آسمان کی وسطوں میں کہیں کھو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ ظاہر کر دے گا، وہ بہت باریک بین ہے اور خوب خبردار ہے۔ لہذا نیکی کے معاملات میں مطلب نیکی اور برائی کے معاملات میں خاص مطلب توجہ جو ہے وہ رکھنی ہے تمہیں اپنے زندگی میں۔ یہ دوسری نصیحت تھی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، تو نماز کو قائم رکھ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور تو نیکی کا حکم کر، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روک۔ نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر، اور برائی سے روک، وصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، اس پر جو تجھے تکلیف پہنچے، یا تجھے تھوڑی سی آزمائش یا مصیبت تیرے اوپر پہنچے، اس پر تو صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، کہ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں، یہ سارے کام جو ہے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اب یہ وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ذکر کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے ایک حبشی و نسل غلام جو ہے، وہ اپنی سوچ بچار اور اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت جو ہے ان کو عطا کی، اس کا انہوں نے جو نچوڑ نکالا، جو اپنے بیٹے کو وہ بتا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ نچوڑ کی باتیں جو ہے، یہ حکمت کا نچوڑ جو ہے نبی حضرت لقمان کا، اس میں ہم یاد دہانی کے لیے کہ سب سے پہلے شرک کے بارے میں، کہ شرک سے بچنا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا کی کہ
अच्छाई और बुराई चाहे छोटी है या बड़ी है, उसको देखभाल कर करना है। और अच्छाई जो है वो उसको अपनाना है, चाहे छोटी से छोटी है। बुराई जो है उससे दूर रहना, चाहे वो छोटी से छोटी है। तो ये दूसरी नसीहत थी। और तीसरी नसीहत आगे जो है मतलब अपनी इबादत के मामले में और मुआशरती मामलात के मामले में, कि नमाज को कायम रख और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये तीनों चीजें जो है, नमाज, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये तीनों चीजें जो है, ये कुछ ना कुछ सब्र जो है उसका तकादा करती हैं। कुछ ना कुछ उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है नमाज को कायम रखने के लिए। उसके लिए वक्त निकालना, उसके लिए सर्दी हो या गर्मी हो, या चाहे कहीं पर हो, सफर में हो, या कहीं मतलब कि मुकीम हो, किसी भी हालत में, बीमारी की हालत में भी, बुजुर्गी और बुढ़ाई की हालत में भी, हर हालत में भी वो नमाज जो है वो तो फर्ज है, उसको किसी तौर पर नहीं छोड़ना। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि तो कोई तकलीफ या कोई आजमाइश या कोई थोड़ा सा मुश्किल उसमें सहनी पड़े, लेकिन नमाज को कायम रखना ये जरूरी है। ये तो अपना जाती मामला हो गया नमाज। मुआशरती मामलात में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और ये मतलब हमारे दीन का एक बुनियादी जुज है, कि दूसरों को नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना। बड़ी हिकमत के साथ, बड़े तदब्बर के साथ, तदबीर के साथ ये सारी चीजें जो है वो अलग से एक टॉपिक भी बनता है। बहरहाल, दूसरों को नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना, इस रास्ते में भी तुम्हें बहुत सारी मुसीबतें या कुछ आजमाइशें आ जाती है, लोगों की रेजिस्टेंस है, वो कान नहीं धरते। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि लोग सुनते ही नहीं, लोग उसकी तरफ माइल ही नहीं होते, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। लोगों की तवज्जो मबजूल करना, उनको बात को सुनाना, उनके दिल में बात उतर जाए, इस तरीके से उसको पेश करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से अच्छी बात और नेक बात जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, कि कम से कम वो बात सुने तो सही, कम से कम वो ध्यान तो दें। अंधे और गूंगे और बहरे की तरह कम से कम दूसरी तरफ मुंह फेर कर तो ना चले जाएं, तो थोड़ी सी तवज्जो तो दें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें बड़े सब्र की जरूरत होती है। और फिर बुराई से रोकना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है, कि अगर बुरा काम कर रहा है, उसको अगर रोका जाए, तो फिर उसका रिएक्शन जो है वो और ज्यादा शदीद हो सकता है। अच्छाई की तरफ रागब करना जो है, वो तो हो सकता है कोई रिएक्शन दे ही ना, तो उसका रिएक्शन जो है वो हासिल करने के लिए कोशिश करनी है, कि कुछ ना कुछ तो वो रिएक्ट करे, कुछ तो रिस्पॉन्स दे, कुछ तो वो समझे, कुछ तो उसकी तरफ रागब हो। लेकिन बुराई से रोकना जो है, इसका रिएक्शन जो है वो तो फौरन ही आ जाएगा। अगर वो बुराई करने वाला जो है उसको नागवार गुजरेगा, तो फौरन ही वो उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो बहरहाल, ये बुराई से रोकना और अच्छाई और बुराई, ये इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे माशरे में फैली हुई, वो भी हमें पता है। तो ये बहुत बड़ी एक आजमाइश की बातें हैं। तो इन चीजों के पर फिर उन्होंने कहा, हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, वस्बिर अला मा असाबा का, कि सब्र कर उस पर जो तुझे तकलीफ पहुंचे। यानी नमाज कायम करने के रास्ते में, नेकी के हुक्म के रास्ते में, और बुराई से रोकने के रास्ते में जो तुम्हें कोई तकलीफ या मुसीबत का आजमाइश या कोई ऐसी बात हो, मुशक्कत हो, तो उस पर तो सब्र कर। इन्ना दालिका मिन अज़्मिल उमूर, के बेशक ये सारे बड़े हिम्मत वाले कामों में से हैं। बड़े हिम्मत, यानी इनके लिए बड़े अज़म और हौसला और हिम्मत हिम्मत जो है वो दरकार होती है ऐसे कामों की। तो यानी हिम्मत पकड़कर बड़े हौसले और तदब्बर के साथ ये सारी चीजें जो है इनको अंजाम देना है। ये हजरत लुकमान ने अपने बेटे को उसके नसीहत की। और उसके बाद आगे अगली नसीहत क्या है, ये सारी नसीहतें देखें हमें मुख्तलिफ अंदाज में मिलती हैं कुरान मजीद में जगह जगह पर लिखी हुई। वला तुसग़िर खद्दका लिन्नासी, और ना तू फुला अपना रुखसार लोगों के लिए। ना तू फुला, फूला होना या फुलाना, अपने मुंह को फुलाना, ये तकब्बर करते हुए या लोगों से मतलब अपना रुख जो है वो फेरना जो है। तो लोगों से अपना रुखसार मत फुला, सॉरी, फुला तो सगर, सार जो है, ये एक्चुअली ऊंटों के गर्दन में एक बीमारी है, उसका नाम है सार। कि जिसमें वो उस बीमारी की वजह से वो गर्दन जो है वो झुकी रहती है, और जो ऊंट का मुंह जो है वो एक तरफ को फिरा रहता है, मुड़ा रहता है, यानी कि वो सीधा नहीं देख सकता, वो एक तरफ को उसका मुंह जो है वो फिरा रहता है या झुका रहता है। तो वो सार जो है एक बीमारी का नाम भी है जो ऊंटों में होती है। तो उस तरह से, जिस तरह से ऊंट जो है वो अपने उस बीमारी में अपना मुंह जो है वो फेरे रखती है, इस तरह से तू अपना मुंह लोगों से फेरे मत रख। यानी कोई तकब्बर लोगों के साथ डीलिंग करने में वो नहीं है, लोगों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ जो मामला तय करने, और उनके साथ जो जो भी ऊपर के जो मामलात हैं, नहीं अमल मर मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर, उनके मामलात में लोगों के साथ जो तेरा चेहरा जो है
وہ خوش و خرم ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہو، اس میں کوئی تکبر نہ ہو۔ ولا تصعر بخدک للناس، اور نہ تو پھلا اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے، ولا تمشی، اور مت تو چل فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر، زمین پہ اکڑ کر نہ چلنے کا بھی حکم مطلب نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، کہ زمین پر اپنے مال اور حسب نسب اور اپنے جو مال و دولت کی وجہ سے یا اپنے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے اکڑ کر چلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ تو لہذا زمین پر اکڑ کر چلنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا یا نہیں وہ محبت کرتا، کل مختال فخور، ہر تکبر کرنے والا، بہت فخر کرنے والا۔ یعنی وہ لوگ جو تکبر اور فخر کرتے ہیں یا غرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہذا حضرت لقمان نے یہ بھی نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ لوگوں سے منہ مت پھیر، کہ لوگوں کے ساتھ تیرا واقعی معاملہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، تو ان سے منہ پھیرنے سے منع کیا، اور زمین پر اکڑ کر چلنے سے، تکبر کے ساتھ چلنے سے، غرور کے ساتھ چلنے سے بھی منع کیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والے ہوتے ہیں، فخر کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جو سارا کچھ جو ہے یہ تو اللہ کی دین ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے والے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ وقصد، اور تو میانہ روی رکھ، اگلی جو نصیحت ہے وہ ہے میانہ روی رکھ، فی مشی کا، اپنی چال میں، اپنی چال میں، چال چلن جو ہے اس میں میانہ روی رکھ، چال میں میانہ روی۔ وغضض، اور تو پست رکھ، من صوتی کا، اپنی آواز کو، اپنی آواز کو بھی پست رکھ، اور اپنی چال میں بھی میانہ روی رکھ۔ چال میں میانہ روی جو ہے اس کے دو پہلو یا دو طرح سے اس کا مطلب جو ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کا براہ راست مطلب جو ہمیں نظر آتا ہے کہ میانہ روی جو ہے وہ اپنی چال میں، اپنے چلنے کا انداز جو ہے اس میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں کہ چلنا جو ہے ایک ایوریج، ایک صحت مند انسان جو ہے وہ ایک ایوریج طریقے سے جس طرح سے چلتا ہے اس طرح سے چلے، نہ کہ وہ دوڑ دوڑ کر تیز تیز قدم رکھ کر چلے کہ جیسے وہ جلدی میں کہیں ہانپا ہوا جا رہا ہے، اور نہ ہی بالکل مریل اور لاغر انسان کی طرح چلے کہ بالکل ہی جیسے مرا ہوا ہے اور اس کو چلنا جو ہے مشکل ہو چکا ہے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ اس کے بارے میں بھی حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے بھی کچھ روایات جو ہے وہ منسوب ہے کہ وہ انہوں نے جب کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ ایسے لاغر سے انداز میں چل رہے تھے، تو انہوں نے ان کے اوپر تھوڑا سا غصہ کیا کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان تو مضبوط مطلب قوم ہے، تو تمہیں اپنے چلنے میں اپنی مضبوطی شو کرنی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ ایسی ہیں ظاہری چال چلن جو ہے وہ ایک میانہ روی ہونی چاہیے اس میں بھی، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے کہ میانہ روی کے ساتھ اپنے جتنے معاملات ہیں معاشرے میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں، اپنے مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے میں، دوسروں کو تعلیم دینے کے بارے میں، دوسروں کو مطلب ترغیب دینے کے بارے میں، مطلب اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں میانہ روی اختیار رکھو۔ اس میں مطلب حسن سلوک کرنا ہے، اور مطلب دوسروں کے ساتھ مال و دولت جو ہے وہ خرچ کرنی ہے تو وہ میانہ روی سے خرچ کرنی ہے، اپنے اوپر خرچ کرنی ہے تو وہ بھی ایک معروف طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ساری چیزیں جو اس میں میانہ روی میں آ جاتی ہیں۔ تو میانہ روی رکھ اپنی چال میں، یعنی اس کو دوسرے انداز میں ہم دیکھیں کہ اپنے چال اور چلن اب جب کہیں گے تو اس میں اس کا کردار اور اس کی اپنی شخصیت اور دوسروں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ سارے کور ہو جائیں گے، کہ اپنے چال چلن میں میانہ روی رکھ۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، یعنی بات چیت کرنے میں دوسروں کے ساتھ جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ایک بات جو ہے وہ جتنی ضرورت ہے اتنی سی بات رکھنے کا بھی یہ بھی ایک بڑا اہم مطلب پہلو ہے کسی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس میں، کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی مجلس ہے جس میں کوئی 10 20 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آواز جو ہے وہ تھوڑا سا اونچا رکھنی پڑتی ہے تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے۔ قریب قریب لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ دھیمے سے یا اتنی اس طرح سے انداز سے بولنا کہ ان کو بس بات جو ہے وہ کور ہو جائے، تو گلا پھاڑ کر چیخ چلا کر پکارنا یا بلانا یا بات کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور آواز کو پست رکھنے کا، یعنی آواز کو معتدل رکھنے کا جتنی ضرورت ہے اس طریقے سے، مناسب طریقے سے آواز جو ہے اس کو نکالنے کا بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، اور یہ نصیحت ہے حضرت لقمان کی۔ اور اس کو کیسے پھر تشبیہ کی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنی
جو بات ہے دوسروں کے اوپر منوانے کے لیے خواہ مخواہ سے اونچی اونچی بات میں اس کو تیش میں آ کر بات کرنا، غصے میں آ کر بات کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنی بات منوانے کی بات کرنا، تو اس کے بارے میں یا اس طرح کی کوئی عمل کے بارے میں آگے مثال دی حضرت لقمان کی ہے، ان بے شک یا یقیناً ان کرا بدترین الاصوات، آوازوں میں سے بہترین بدترین آواز جو ہے وہ ہے لصوت الخمیر، یقیناً گدھوں کی آواز، گدھوں کی آواز جو ہے یقیناً بدترین آوازوں میں سے آواز ہے، ایک آواز ہے۔ یعنی اگر تو چیخ کر چلا کر اور گلا پھاڑ کر کسی دوسرے کے اوپر اپنا روب جمانے کی کوشش کرے گا، تو یہ ذہن میں رکھ کہ اگر چیخنے چلانے سے کسی کی بات جو ہے وہ اس میں اثر آ جاتا، تو گدھے کی آواز جو ہے وہ تو چیخنے اور چلانے میں بہت زیادہ اونچی ہوگی، لیکن بری آوازوں سے بدترین آوازوں میں جو آواز ہے وہ گدھوں کی آواز جو شمال ہوتی ہے۔ لہذا تم اپنی آواز کو دھیما رکھو، معتدل رکھو، مناسب رکھو، جتنی ضرورت ہے اتنا رکھو، اور اپنا جو رویہ ہے، میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو اس طرح سے انجام دو، تاکہ دنیا میں بھی تمہارا اچھا اچھا معاملات چلیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارا انجام جو ہے وہ اچھی حالت میں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس میں بہت ساری ایسی نصیحت کی باتیں ہیں جو ہم اس میں سے سکپ بھی کر جاتے ہیں، جب ہم مطلب کئی دفعہ تو دل کرتا ہے کہ ایک آیت کے اوپر دو دو گھنٹے کا کوئی بات ہو جائے، اس میں اتنے اتنے پوائنٹ نکلتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جتنا مختصر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر صحیح نصیحت جو ہے اس کے اوپر ہمیں پریکٹیکلی عمل کرنے کی اور دوسروں کو یہ نصیحت پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ جی یہ ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ جی آج جو آیات دیکھی اس میں حضرت لقمان کی اور اللہ تعالیٰ کا قول جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اس کے اوپر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی نصیحت کی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے گریبان میں جب جائیں گے تو کچھ ہمیں کچھ پوائنٹ ایسے مل جائیں جس میں ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا نہیں، یقیناً ایسے بہت سارے پوائنٹ ملیں گے جس میں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں اپنے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنے اپنے جو رویہ ہے یا اپنا جو گریبان ہے اس کو ہم جان کر اپنی نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے ہمارے والدین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ خاص کر صحت و تندرستی رکھے۔ ہمارے والدین جو اتنی مشقت کے ساتھ جنہوں نے ہمیں پالا، جس کا آج ہمیں تھوڑا سا تذکرہ آج کی دو آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے قول سے ہمیں ملا، اور خاص کر والدہ جو کہ کس طرح سے مشقتیں اور مصیبتیں جھیل کر وہ اپنی اولاد کو پالتی ہیں، جسمانی اذیتیں برداشت کرتی ہیں، اور پھر دونوں والدین کس طرح سے مل کر وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمارے والدین نے ہمارے لیے یقیناً بہت ہی محنت کی اور بہت ہی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کہ محنت اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔